میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 3-4 دن کے بعد ہی یکم محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کا پہلا دن۔ اس دن کی شروعات ہی اسلام کے ایک عظیم شہید کی شہادت سے ہوتی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مذہب اسلام کسی شخصیت کے دن منانے کا نام نہیں ہے۔ نہ دن منانے کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اعمال اور کردار اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یکم محرم کو اس دن کو منایا تو نہیں جاتا، لیکن صحابہ کا تعارف ضرور کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ صحابہ کے دشمنوں نے صحابہ کو ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر ان کو طعن و تشنیع کا اتنا نشانہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کی سیدھی سادی عوام وہ صحابہ کے کردار سے واقف نہیں، صحابہ کی زندگی کا ان کو کوئی تعارف حاصل نہیں، وہ دشمنوں کی چند جھوٹی باتوں میں آ کر صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت کے تحت آج میں صرف اور صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کروں گا، وہ کیا تھے، تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کیسے ستون ثابت ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 سال گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، 27 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس وقت مجموعی لحاظ سے مرد، عورتیں، بچے سب ملا کر 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے، تو 40واں نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان تو تھوڑی تعداد میں تھے، 39 افراد تھے، لیکن ان کی محنت مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت اسلام، اس کا نعرہ ہر جگہ پر لگ چکا تھا، جس کے نتیجے میں قریش مکہ ان چند مسلمانوں کے مخالف بن چکے تھے۔ ان کی کوشش تو تھی کسی طرح ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ اس خاندان کے فرد پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہر کوئی جھجکتا تھا کہ سردار خاندان سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن اندرون خانہ ان کافروں کا لاوا اتنا پک رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتے تھے کہ جس میں اسلام کی انہوں نے مخالفت نہ کی ہو۔ اس مخالفت کا یہاں تک زور شروع ہوا کہ قریش مکہ جگہ جگہ پر اعلانات کرنے لگے کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔
اور لوگوں کے ذہن خراب کرنا شروع کیے. جو اس کی باتیں سنتا ہے اس کے گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی پڑھے لکھے تھے، اور اس درجے کی شخصیت تھی کہ قریش مکہ کا کوئی بھی وفد جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے. اسی طرح بڑے بڑے قبائل میں جب مذاکرات ہوتے تھے تو مذاکرات کا فیصلہ کرنے والا جج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. کسی سے کوئی صلح کا معاہدہ کیا جاتا تھا تو یہ فریضہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے. کیوں؟ پڑھے لکھے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوچنے لگے، خود اپنے بارے میں اسلام لانے کے بعد بتلاتے ہیں کہ قریش مکہ سے میں بار بار یہ سن چکا تھا کہ محمد کی بات نہ سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہوں، ان سے جا کر بات چیت کرتا ہوں، میں تو کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں. اگر میں محمد کا کلام سن لوں، محمد کی بات سن لوں تو مجھے یقین ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا، تو سن کر اچھے اور برے کا پتہ تو چل جائے گا. کہتے اس نیت سے میں ایک رات جاگتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جمائے رکھی. جب رات کے آخری پار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے تہجد پڑھنے کے لیے، حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی چپ کے پیچھے آیا اور آ کر کعبے کے پردوں کی اوٹ میں آ کر چھپ گیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ حاقہ تھی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. پڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے تھے. کہتے ہیں جب آدھے سے زیادہ تلاوت ہو گئی میرے دل میں خیال آیا کہ واہ کیا اچھا کلام ہے، کیا شاعرانہ کلام ہے، یہ تو بڑے بڑے شاعروں کو مات دے جائے گا. اس کی تک بندی دیکھو جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کسی اونچے شاعر کا کلام ہے. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی کہ اگر شاعر کا نہیں ہے تو پھر یہ ایسی الہامی باتیں کسی نجومی کی ہو سکتی ہیں، یہ نجومی کا کلام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی نجومی کا بھی کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا جب شاعر کا بھی نہیں ہے، نجومی کا بھی نہیں ہے تو یہ کس کا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں پردے سے نکل کر میں چلا گیا، وہ کلام میرے دل پر اثر کرنے لگا تھا. پھر اس کا اثر ظاہر کب ہوا؟ یعنی بیج ڈال دیا گیا تھا اس زمین میں اگنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ میں یہ دیکھا کہ ہر گھر میں ایک فرد مسلمان ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہوتا جا رہا ہے، کسی کا بچہ مسلمان ہو گیا، کسی کی عورت مسلمان ہو گئی، کسی کا بوڑھا مسلمان ہو گیا، کسی کا جوان مسلمان ہو گیا، تو ہر گھر میں لڑائیاں ہونے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ادھر ادھر سے باتیں سن کر غصہ آیا. تو ایک دن خود ہی دل میں ٹھان لی کیوں نہ میں مسلمانوں کا صفایا ہی کر دوں، ان کی جو جڑ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ کر دوں. یہ سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے بھی تھے, ہوشیار دانشور بھی تھے, اور ساتھ ساتھ پہلوان بھی تھے. وہ اپنے اندر سمجھتے تھے مجھ میں اتنی طاقت ہے میں قتل کر دوں. یہ سوچ کر گھر سے نکلے, تلوار ہاتھ میں جا رہے ہیں راستے میں, تو راستے میں حذیفہ بن ابو سفیان راستے میں ملا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا, لیکن ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. اس نے جب عمر کو اس کیفیت میں دیکھا تو روکا, کہا عمر خیر تو ہے, تلوار لیے ہوئے کہاں؟ کہا یار میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اس نے گھر گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے. کہا اس کا پیچھے خاندان ہے. کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. یعنی حضرت عمر بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ غلط نکلے گا, سردار خاندان سے دشمنی ہو جائے گی. اور قریش بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپس میں لڑیں. ان کو پتہ تھا اگر ہم آپس میں لڑے تو پورے عرب سے ہماری طاقت کی ہوا نکل جائے گی. ہر کوئی کہے گا سرداروں میں لڑائی ہو گئی, اب ان میں پھوٹ پڑ گئی, اب ان کی طاقت نہیں رہی. تو حضرت عمر کے یہ الفاظ بھی بتلا رہے ہیں کہ قتل کے ارادے سے تو نکلے, لیکن آگے انجام سے وہ بھی ڈر رہے تھے, انجام اس کا خطرناک ہو سکتا ہے. تو حضرت حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے سوچا عمر غصے میں ہے اور اس وقت مسلمان سنبھلے ہوئے بھی نہیں ہیں, اگر یہ حضور تک پہنچ گیا ہو سکتا ہے نقصان دے دے. تو عمر کے غصے کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے حضرت عمر کو کہا واہ محمد کو قتل کرنے چلا ہے, اپنے گھر کا پتہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگا کیا ہوا میرے گھر؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. وہی ہوا. پھر حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا, ارادہ ترک کر دیا, رخ پھیرا اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف اور سیدھے آیا تلوار ہاتھ میں اور آ کر دروازے پر دستک دی. دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز سے بہن سمجھ گئی کہ میرا بھائی عمر آیا ہے. اس وقت وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھ رہے تھے. حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. تو یہ اس وقت قرآن مجید حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ رہے تھے. جب عمر کے آنے کی آہٹ سنی تو انہوں نے فوراً حضرت خباب کو سامان میں چھپا دیا. بہن نے دروازہ کھولا, جیسے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوئے کہنے لگے میں نے کیا سنا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں. بس ہاں سننا تھا. حضرت عمر نے مارنا شروع کیا. پہلے اپنے بہنوئی کی مار لگائی, مار لگا کے نڈھال کر کے اس کو گرا دیا. پھر بہن کو مارا, خوب مارا, یہاں تک کہ جب وہ لہو لہان ہو گئی, منہ سارا خون سے لت پت ہو گیا. پھر حضرت عمر نے زور کا جو چماٹ مارا تو چھینٹے خون کے ابھرے حضرت عمر کے اوپر آ کر گرے. تو ایک دم دل پسیجا, ہے تو اپنا ہی خون, اس قدر مار. تو خون کے چھینٹے اپنے اوپر دیکھ کر چپ ہو گئے. غصہ تھا لیکن بیٹھ گئے, بیٹھے رہے کافی دیر تک. پھر غصے سے پھر کہنے لگے تم میرے آنے سے پہلے تمہاری آواز آ رہی تھی باہر, کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا وہ قرآن تھا, ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا قرآن لاؤ مجھے دکھاؤ کیسا ہے. بہن نے کہا نہیں, ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, ناپاک نہیں لگا سکتا. آپ اب تک ناپاکی کی حالت میں. حضرت عمر کے دل پر اثر ہوا, اتنا مارا, اتنا کچھ کیا, پھر بھی قرآن کی ایسی محبت, میرا ہاتھ لگانا بھی ان کو گوارا نہیں. تو جستجو اور بڑھی کہ دیکھوں تو صحیح وہ قرآن ہے کیا ایسا. کہنے لگے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پہلے غسل کرو. حضرت عمر غسل کر کے آئے. کہا لاؤ دو.
تو بہن نے جو تختی چھپائی ہوئی تھی جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا وہ سامنے کیا، آگے کیا، تو اس پر سورہ طٰہٰ تھی۔ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، قرآن دل پر اثر کر گیا۔ فوراً رکھ کر کہنے لگے، بہن یہ کلام تو بہت عمدہ ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ کہا یہ اللہ کا ہے۔ کہا پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے میں چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے، کہنے لگے عمر مبارک ہو، آج رات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی مسجد حرام میں، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام برجلین اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت بخش دو شخصوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، اے اللہ اسلام کی مدد کر دو میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا عمر بن خطاب کی وجہ سے یا عمر بن حشام کی وجہ سے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یا اللہ اگر تم مجھ سے پوچھے تجھے کیا چاہیے تو میں عمر بن خطاب کو پسند کروں گا۔ تو مبارک ہو تجھے، محمد رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے، کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے مراد رسول، کہیں لکھا ہوتا ہے مراد نبی۔ اس کا مطلب یہی ہے، مراد کا معنی وہ ہستی کہ جس کو مانگ کر لیا ہے، جس کو مانگ کر لیا ہے۔ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں نا وہ مرید رسول ہیں، حضرت عمر واحد ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت کہاں ہوں گے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت دار ارقم میں ہے۔ دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں مسلمان چھپ کر دین سیکھا کرتے تھے اور اپنی عبادات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اکثر مسلمان جو بھی نئے مسلمان ہوتے وہ چھپ چھپا کر دین حاصل کرنے وہیں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم کی طرف چل پڑے اور تلوار ہاتھ میں ہے، دروازے پر جا کر دستک دی ہے تو اندر جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایک دن پہلے ایمان لائے تھے، وہ بھی اندر تھے، اور بھی صحابہ اکرام تھے۔ تو ایک صحابی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، انہوں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو باہر عمر ہے تلوار لیے کھڑا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، باہر عمر اور تلوار لیے کھڑا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ بات مشہور تھی کہ عمر اس وقت دشمن ہے، تو سارے مسلمان گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دروازے کی اوٹ میں پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے۔ دوسرے صحابی کو کہا تم دروازہ کھولو، اگر اس کی نیت صحیح ہوئی ٹھیک ہے، نیت بد ہوئی اسی کی تلوار چھین کر اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضرت حمزہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے سیدھ میں کھڑے ہوئے، صحابی کو کہا دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر ان ہوئے، جیسے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چادر پکڑی کندھے سے ایسے جھٹکا دیا، عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے اور 3 دفعہ لگایا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر، پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ حیرت کی بات بتلا رہا ہوں، علی بھی ان نعرہ لگانے والوں میں شامل تھے۔ بتاؤ علی نے کون سا نعرہ لگایا؟ بولتے ہوئے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ڈر رہے ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے خوف آتا ہے؟ علی نے کیا نعرہ لگایا؟ اب ہمارا نعرہ بدل کیوں گیا ہے؟ سمجھو سمجھو، اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ عمر کے اسلام سے آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس وقت آسمان کے سارے فرشتے جشن منا رہے ہیں اور عمر کے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام صحابہ بیٹھ گئے، حضور بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بارے میں معلومات لینے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے لگے۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں صحابہ میں تھوڑی ہلچل ہونے لگی، کوئی صحابی اٹھ کر ادھر جا رہا ہے، کوئی اٹھ کر ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دیکھی تو پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آنے سے آپ کے ساتھیوں میں ہلچل کیوں آ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا عمر نہیں، تیری وجہ سے ہلچل نہیں آئی، پھر یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ وضو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھو گے؟ کہا یہیں پر۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تھوڑے ہیں۔ کہا کعبے میں کیوں نہیں؟ عمر وہاں تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تلوار اٹھا لی، کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، عمر اسلام لائے اور چھپ کر عبادت ہو، آج کعبے میں جا کر نماز ادا کریں گے، آ جائے روک کر دکھائے جس میں اتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا عمر سمجھو ہم تعداد میں کم ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں ہم کعبہ میں پڑھ سکیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر حالات ایسے ہیں ہم یہاں پر بھی نہیں پڑھیں گے، پڑھنی ہے تو کعبے میں ادا کرنی ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حضرت عمر آگے آگے، پورا لشکر چند افراد کا لشکر یہ پیچھے پیچھے کعبے میں گئے۔ یہ بات قریش میں پھیل چکی تھی کہ عمر ایمان لے آیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہوئے گلیوں میں سے آواز لگاتے ہوئے آ رہے ہیں آ جاؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے، جس نے اپنی عورتیں بیوہ کرانی ہے، آ جاؤ میرے مقابلے میں، آج ہم کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے، دیکھ لوں گا کس میں طاقت ہے روکنے کی۔ قریش نے جب یہ آواز سنی تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کوئی آگے آتا۔ ہاں کعبہ کے ارد گرد پہاڑ تھے، اب تو وہ پہاڑ کاٹ کر وہاں پر بلڈنگیں وغیرہ بنا دی گئی ہیں، پہلے ایک طرف کوہ صفا اور مروہ تھا اور دوسری طرف جبل ابی قبیس تھا، تو ان پہاڑوں کے اوپر قریش چڑھ کر یہ نظارہ دیکھنے لگے، قریب تو نہیں آ سکے، دور سے سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، عمر نماز نہیں پڑھ رہے، پیچھے پہرا دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس میں جرتیں آ جائے، اور کسی میں جرت نہ ہوئی کہ کوئی آ کر نماز سے یا عبادت سے یا کعبے میں آنے سے روک سکتا۔ اسلام میں پہلی نماز ہے جو کعبۃ اللہ میں ادا ہوئی، عمر نے ادا کرائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حضور کے ساتھ ایسی گزری ہے کہ ہر چیز میں ساتھی، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، غم میں، خوشی میں، ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر ایسا ساتھ نبھایا، ایسا ساتھ نبھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کوئی قسم کھانے کی بات آتی تھی یا اپنی بات کو پکا کرنے کی نوبت آتی تھی، ابو بکر عمر ساتھ نہیں بھی ہوتے تھے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے
مجھے قسم ہے رب کی، ابو بکر کو بھی قسم ہے رب کی، عمر کو بھی قسم ہے رب کی، یہ معاملہ یوں ہے۔ یہ کبھی کہا کرتے تھے میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ یہ لفظ اتنے ساتھ جڑ گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو چکا تھا یہ جیتے ہوئے ساتھ ہیں تو مرے ہوئے بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ ایسا ساتھ نبھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر دور خلافت کتنا رہا؟ 10 سال 6 مہینے 6 دن، عدل و انصاف پر مبنی حکومت۔ حکومت ایسی، انسانوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے، آگ پر بھی حکومت ہے، پانی پر بھی حکومت ہے، روئے زمین پر بھی حکومت ہے۔ ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے عدل کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو تابع کیا تھا۔ خلافت ایسی مضبوط، ہر چیز پر حکمرانی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبہ دیتے دیتے ایک صحابی کا نام لے کر کہنے لگے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھ۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ساریہ تو یہاں نہیں ہے، ساریہ تو جہاد کرنے کے لیے ایران گیا ہوا ہے، وہ ہزاروں میل دور ہے۔ پھر حضرت عمر دوبارہ سیدھا خطبہ دینے لگ گئے۔ صحابہ نے یہ عجیب غریب چیز دیکھی۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ساریہ کا نام لے کر کچھ کہہ رہے تھے، حالانکہ ساریہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو آپ کے علم میں آپ ہی نے تشکیل کی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے ہاں ہاں مجھے پتا ہے، میں جب خطبہ دے رہا تھا مجھے تم ہی نظر آ رہے تھے، اچانک مجھے میرے سامنے تم نظر نہیں آ رہے تھے، مجھے ساریہ نظر آ رہا تھا جو جہاد کرنے میں مشغول تھا، آگے وہ دشمنوں کا تعاقب کرنے میں لگا ہوا، پیچھے سے دشمن ان پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، مجھے نظر آیا تو میرے منہ سے اچانک نکل آیا ساریہ پیچھے تو دیکھ پہاڑ کی طرف۔ پھر ساریہ پیچھے دیکھنے لگ گیا، جیسے ساریہ نے پیچھے دیکھا تو مجھے تم نظر آنے لگ گئے، میں خطبہ دینے لگ گیا۔ صحابہ نے یہ تاریخ نوٹ کر کے رکھ لی۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں تو ان کو صحابہ نے بتلایا کہ جمعے کے دن خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح تمہارا نام لے کر ایک دن کہہ رہے تھے، فلاں تاریخ تھی۔ حضرت ساریہ کہنے لگے کہ بالکل صحیح کہا ہے، میں اور میری فوج ہم دشمن کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے، ہمیں پیچھے کا دھیان نہیں تھا، پیچھے سے پہاڑ کی اوٹ میں سے ایک دشمنوں کا لشکر آیا، ہم پر حملہ آور ہونے لگا۔ اگر اس وقت امیر المومنین کی آواز میرے کانوں میں نہ ٹکراتی ہم مارے جاتے۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ امیر المومنین کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو واقعی دشمن تھا، پھر ہم نے پلٹ کر حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا۔ ہوا نے پیغام پہنچایا، ہوا بھی تابع ہے، پانی بھی تابع ہے۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، ایک نوجوان لڑکی کو بنا سوار کر اس میں غرق کیا جاتا تھا، تب بہتا تھا۔ حضرت عمر کا ایک ہی خط گیا ہے دریائے نیل کو، آج تک جاری و ساری ہے، کبھی خشک نہیں ہوا۔ اور دریائے سندھ سے بڑا دریا ہے، آج تک خشک نہیں ہوا، پانی بھی اس کے حکم مانتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آتش فشاں پہاڑ پھٹا، مدینہ کے باہر وہ لاوا سارا بہتا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اور آتش فشاں پہاڑ کا اصول ہے یا سال کے سال پھٹتا ہے یا 10-12 سال کا وقفہ ڈال کے پھٹتا ہے، زیادہ زیادہ 20 سال کے بعد ضرور پھٹتا ہے۔ وہ لاوا سارا مدینہ کی طرف آنے لگا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، امیر المومنین، وہ آگ کا الاؤ سارا مدینہ کی طرف آ رہا، اب کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر کی عادت تھی ایک چادر اپنے کندھے پر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ایسے رکھا کرتے تھے، تو کندھے سے اپنی چادر اتار کر دی، ایسے
جھاڑ کر حضرت تمیم داری کو پکڑا دی، کہا یہ لے جاؤ، اس آگ کو واپس کرو۔ صدقے جاؤں صحابہ اکرام پر، ہماری طرح عقل کے اندھے گھوڑے نہیں دوڑایا کرتے تھے۔ ہم جیسا ہوتا ہم کہتا ہے یار کیسی بے وقوفانہ بات کر رہا ہے، میں اتنی بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، آگے سے یہ ڈکوسلے بازی کر رہا ہے، یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم تو بہت کچھ بول سکتے تھے، کیوں؟ ہم زیادہ ڈیڑھ سے آنے ہیں۔ تمیم داری سمجھ گئے، انہوں نے فوراً چادر لی، اس کو کوڑے کی طرح ایسے لپیٹ لیا، لپیٹ کر وہاں چلے گئے جہاں سے لاوا آ رہا تھا، لاوے پر ایسے مار رہے تھے اور کہہ رہے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ۔ وہ لاوا پیچھے ہٹنا شروع ہوا، تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جس سوراخ میں سے وہ لاوا نکل رہا تھا وہاں واپس داخل ہو گیا تو حضرت تمیم داری نے اس پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا، آج تک وہ آتش فشاں پہاڑ دوبارہ نہیں پھٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا تھا، کھڑے ہوئے تھے، جیسے زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر نے کوڑا زمین پر زور سے مارا، کہا کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ وہیں زلزلہ تھم گیا، آج تک مدینہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ ہاں، جب دجال نمودار ہوگا پھر 3 زلزلے آئیں گے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، پھر 3 زلزلے آئیں گے۔ وہ 3 زلزلے کیوں آئیں گے؟ پہلا زلزلہ آئے گا، لوگ کوئی ٹینشن نہیں لیں گے۔ دوسرا زلزلہ آئے گا، لوگ 2 طبقوں میں بٹ جائیں گے، کمزور ایمان والے منافق قسم کے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، ایمان والے اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ تیسرا زلزلہ آئے گا تو وہ کچے ایمان والے اور منافق لوگ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے کہ یہ تو سرزمین ہی زلزلوں کی بن گئی ہے۔ جب باہر نکلیں گے، باہر دجال ہوگا، دجال کے چنگل میں پھنس جائیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ جو خالص ایمان والے ہوں گے وہ مدینہ میں ہی رہیں گے اور دجال کو یہ جرت نہیں ہوگی وہ مدینہ میں داخل ہو سکے۔ اس وقت 70,000 فرشتے مدینہ کی حفاظت پر مامور ہوں گے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ خیر یہ ٹاپک علیحدہ ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلام کا عظیم ترین دور خلافت گزرا ہے، اور اس خلافت کی پیشن گوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر چکے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک مرتبہ خواب سنایا، عمر میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ امیر المومنین یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، خوب سیر ہو کر پیا، پھر آدھا دودھ بچ گیا، اور بھی بہت سارے میرے ساتھی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، میں نے کسی کو نہیں دیا، وہ میں نے تجھے دیا، یہاں تک کہ تو نے وہ پیالہ لے کر بقیہ دودھ تو نے پیا، اور اتنا پیا تو اتنا سیر ہو گیا کہ وہ دودھ تیرے ناخنوں میں سے نکل کر پھیلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر اس کی تعبیر بھی آپ ہی بتلائیے، خواب آپ نے دیکھا ہے، تعبیر بھی آپ بتلاؤ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں جو وحی کا علم لے کر آیا ہوں اس وقت میں خود تقسیم کر رہا ہوں، لوگ مجھ سے لے رہے ہیں، تو بھی لے رہا ہے، لیکن جب میں چلا جاؤں گا میرے بعد اس علم کو پوری دنیا پر جو نافذ کرے گا وہ تو ہوگا۔ یہ خلیفہ ہونے کی طرف بھی پیشن گوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نافذ کر کے دکھایا، 24 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام نافذ کیا۔ کابل سے لے کر بلوچستان، یہاں سے لے کر وہ تاشقند، پھر ساؤتھ افریقہ تک اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا۔ اتنا بڑا اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ جب آخری حج کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس حج کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹا ہے یہ قافلہ،
تو ایک جگہ ہے ابطا، مقام ابطا، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو روک دیا. حج سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس مدینہ منورہ آ رہے ہیں، کہا تھوڑی دیر آرام کرو پھر چلتے ہیں، ریسٹ کرو پھر آگے سفر کریں گے. مقام ابطا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ننگی زمین پر حضرت عمر ایسے لیٹ گئے، سیدھے لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد لیٹے ہوئے نہیں، ایسے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوئے. صحابہ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا اللہ، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، خلافت کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، اب مجھ میں اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، مجھ میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی. یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. صحابہ کہتے ہیں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عمر لیٹے لیٹے ایک دعا بار بار مانگنے لگے. کیا؟ اللہم اجعل موتی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کر، اور وہ موت بھی مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا کر. یہ بار بار دعا مانگ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے اور تعجب بھی کر رہے تھے. ہنسی ہمیں اس بات پر آ رہی تھی مدینہ امن کی جگہ ہے، شہادت ملتی ہے جنگ کی جگہ میں. حضرت عمر عجیب دعا مانگ رہے ہیں. امن میں شہادت بھلا مانگی جاتی ہے؟ شہادت تو جہاد میں ملتی ہے، اور جہاد نزدیک نہیں ہو رہا، وہ تو بہت دور دور ہو رہا ہے. یہ کیسے دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ شہادت بھی ہو بھی نبی کے شہر میں. صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب کر رہے تھے اس دعا پر، عجیب سی دعا لگی ہمیں، اور لیکن حضرت عمر بار بار مانگے جا رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کل 12 دن گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. ہوا کیا تھا؟ جب مسلمانوں نے نہاوند فتح کیا تو وہاں کا جو نائب گورنر تھا ابو لولو فیروز، مجوسی تھا، آتش پرست، وہ گرفتار ہوا. تو صحابہ اکرام نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو قیدی بھی تو تقسیم ہوتے ہیں، غلام بنا کر دیے جاتے ہیں. اس زمانے میں غلامی چلتی تھی، اب تو ختم ہو گئی. تو ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں غلام بنا کر دیے گئے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس وہ صحیح رہتے تھے ایران میں. جب واپس حضرت مغیرہ بن شعبہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قانون نافذ تھا کہ مدینہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکے گا. مکہ میں اور مدینہ میں غیر مسلم کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. مغیرہ نے اپنے غلام کو باہر ہی روک دیا اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر خصوصی طور پر اجازت طلب کی کہ امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں، میرا ایک غلام ہے ایرانی، وہ بہت سارے فنون کا ماہر ہے، وہ فنون لطیفہ بھی جانتا ہے، وہ ٹمپیرنگ کا کام بھی جانتا ہے اور ہارڈ ویئر کا کام بھی جانتا ہے. اس جیسا ماہر کوئی نہیں، فرنیچر بنانے کا، مصوری کا اور یعنی لوہار والا کام یہ بھی جانتا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ مسلمان بچوں کو تربیت دینے کے لیے، فن سکھانے کے لیے اس کو مدینہ میں لے آئیں. مسلمانوں کے بچے بھی، ان کو روزگار مہیا ہو جائے گا، وہ فن کے ماہر ہو جائیں گے، فن سیکھ لیں گے، ہنر کام آ جاتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ واقعی اتنے سارے فنون جانتا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، تو خصوصی طور پر صرف اس کو اجازت دی. اس کو اجازت تو ملی، لیکن اس غلام کا ذہن کچھ اور تھا. کیا؟ وہ اپنی کھوئی ہوئی گورنری کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنا بغض اس نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس نے خود کہا کہ مجھے مدینہ منورہ لے چلو، میں مسلمانوں کو ہنر سکھاؤں گا. بہرحال وہ مدینہ میں گھسنے میں کامیاب ہوا وہ شخص. پھر اس نے اگلا ہدف جو بنایا وہ اس نے سوچا کہ عمر فاروق ہی وہ شخصیت ہے کہ جس سے پوری دنیا کانپ رہی ہے. کسرا کا بادشاہ اپنے محل میں کانپتا تھا، کیسر اپنے محل میں کانپتا تھا، اور اس کی فوجوں نے دونوں سپر پاوروں کو شکست دے دی ہے. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، کیوں نہ اس کو ہدف بنایا جائے، یہ مٹ جائے تو ساری دنیا دوبارہ ہمارے مٹھی میں آ جائے گی. یہ سوچ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریکی کرنا شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی آئی ڈی کرنا شروع کی. کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے چلنا پھرنا ہے، کیسے اس کے محافظ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ پوائنٹ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جہاں سے کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو میں اپنا کام دکھاؤں. اسی ریکی کرتے کرتے وہ اپنی ریکی کو وسیع کرنے کے لیے، اس چھان بین کو وسیع کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس ایک بہانہ لے کر آیا. بہانہ کیا تھا؟ آ کر وہ کہنے لگا کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ میری جو آمدن آتی ہے اس کا 2% لے لیتا ہے، جبکہ یہ بہت زیادہ لیتا ہے. آپ درخواست کر دیں میری طرف سے تاکہ وہ 1% لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار مدینہ میں تو چل ہی یہی رہا ہے، جو بھی آقا اپنے غلام کی آمدن میں سے لیتا ہے 2% لیتا ہے. یہ اس زمانے میں رواج تھا، جس کا جو غلام ہوتا تھا، جو کماتا تھا، 98% اس غلام کا ہوتا تھا، 2% اس مالک کا ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا اصول کے مطابق تو یہ صحیح ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا تو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو؟ کہنے لگا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا اچھا تیرا بزنس کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں ٹمپیرنگ کا کام بھی جانتا ہوں، لوہار بھی ہوں، میں ہارڈ ویئر کا کام بھی جانتا ہوں، فرنیچر کا بھی میرا کاروبار ہے، اور تیسرا فرمایا میں فنون لطیفہ بھی جانتا ہوں، آرٹ ہوں، میں مصوری بھی کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تیرے 3 بزنس ہیں تو اس لحاظ سے ٹوٹل میں سے 2% لیتا ہے نا؟ کہا ہاں جی ٹوٹل میں سے لیتا ہے. کہا ٹوٹل میں سے پھر زیادہ تو نہیں ہے. وہ اصل تو مقصد کچھ اور تھا اس کا، وہ اس بات کو بہانہ بنا کر آیا تھا. یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ صرف 2 درہم کی بات تھی، اس کی وجہ سے حضرت عمر کو اس نے مار ڈالا. نہیں، ایسا نہیں تھا. پیچھے کوئی اور طاقت کار فرما تھی، کسی اور کا کارندہ بن کر آیا ہوا تھا. یہ تو صرف ایک سی آئی ڈی کرنے کا اس نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا. پھر وہ غصہ دکھا کر، مصنوعی غصہ دکھا کر کہنے لگا نہیں آپ عدل نہیں کر رہے، یہ کہہ کر چلا گیا. حضرت عمر کے دل پر اس کا اثر ہوا، یار بیچارہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، کیوں نہ اس کو راضی کر لوں. حضرت عمر نے سوچا آج میں دوبارہ جاؤں گا اس کے پاس، اس کو تسلی بھی دے دوں گا اور جا کے میں مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات بھی کر لوں گا، اس کو کہہ دوں گا یار تھوڑی رعایت کر لے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ بن مسعود، 4 افراد. 5ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ اس کی دکان پر گئے، اس کی شاپ پر گئے، وہاں ملاقات کی، اس سے اس کا کام وام بھی دیکھا. پھر حضرت عمر نے کہا مجھے ایک ہوا کا پنکھا بنا کر دے. پہلے زمانے میں ایک پنکھا بنایا جاتا تھا، ایک بندہ اس کو چلایا کرتا تھا، جیسے یہ چرخے والے اپنا چرخہ چلاتے ہیں. اس کی ہوا 3 طرف نکلا کرتی تھی، آگے فرنٹ پہ بھی جاتی تھی اور دونوں طرف سائیڈوں میں بھی اس کی ہوا پھیلا کرتی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے وہ پنکھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ ہوا کی چکی، مجھے ہوا کی چکی بنا دے خاص میرے لیے، تاکہ میں اپنی مجلس میں رکھوں، جب لوگ آ جاتے ہیں تو ایک ہی پنکھا سب کے لیے کافی ہو جائے.
اس نے یہ بات سنی، اس کو تپ تھی، وہ کہنے لگا جی میں ایسی بنا کر دوں گا کہ بس مشرق مغرب سب میں ہوا پھیلے گی اس کی. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا دائیں بائیں دور دور تک ہوا جائے گی، یعنی اچھی قسم کا پنکھا بنا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ کر نکل آئے اور باہر نکلتے ہی کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، علی تمہیں پتہ چلا اس نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے کیا کہا؟ عمر نے کہا، اس نے کہا نہیں میں ایسا پنکھا بنا کر دوں گا کہ مشرق مغرب ہر جگہ اس کا اثر پھیلے گا. کہا ہاں وہ واقعی ماہر ہے بنانے کا، اچھی چیز بنا کر دے گا. حضرت عمر نے فرمایا تم سمجھے نہیں؟ کہہ لیں نہیں اس نے اچھا ہی بتایا. حضرت عمر نے کہا نہیں میرے قتل کی طرف اشارہ ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے ان الفاظ میں. تو وہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، کہنے لگے امیر المومنین ابھی اس کو گرفتار کرتے ہیں. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں، کس جرم میں اس کو پکڑو گے؟ جب تک جرم ثابت نہ ہو پہلے سے گرفتار کر لینا یہ شریعت کے خلاف ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود ہی ان صحابہ کو بتانے لگے، تمہیں وہ دن یاد ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، خطبہ دیتے رہے. پھر وہ دائیں طرف آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ حضور نے پھر بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا. پھر وہ بائیں طرف آ گیا، بائیں طرف آ کر بھی اس نے یہی الفاظ کہے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر حکم دیا اس قیدی کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. وہ ایک شخص تھا جس کو ایک چوری کے شبہ میں گرفتار کیا گیا تھا، چوری ثابت نہیں تھی، اس پر شک کی بنا پر پکڑا گیا تھا. تو حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو حضور نے بھی جرم نہ ثابت ہونے پر اس قید کرنے کو جائز نہیں سمجھا، تو میں کیسے کہہ دوں کہ تم اس کو گرفتار کر لو، ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا، چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا گیا. رات گزری ہے، جب اگلی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب نماز کے لیے آیا کرتے تھے تو زور زور سے آواز لگاتے ہوئے آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، آواز لگاتے ہوئے آیا کرتے تھے. آواز اس نے ابو لولو فیروز مجوسی نے بھی سن لی. اس نے یک دم حلیہ بدلا، مسلمانوں والا بنایا، اور ایک خنجر اس نے، دو دھاری خنجر اس نے تیار کیا، دو دھاری خنجر اس نے، اور وہ بھی زہر آلود کیا ہوا تھا، وہ چھپا کر لے کر آیا اور آ کر مسلمانوں کی پہلی صف میں مسجد نبوی میں آ کر وہ کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صفیں قائم کی نماز پڑھانے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، ابھی قرات شروع نہیں کی تھی، ابھی قرات شروع نہیں کی تھی. اس مجوسی کافر نے دیکھا کہ اب مسلمانوں نے سب نے نیت باندھ لی ہے، تو وہ اپنی صف میں سے نکلا اور آتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پے در پہ وار شروع کیے. 6 مرتبہ اس نے خنجر حضرت عمر کے سینے اور پیٹ میں اس نے مارا، 6 جگہ پر. تو حضرت عمر نڈھال ہو کر گرتے گرتے بھی حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، مصلے پر اس کو کر کے خود ایسے سیدھے دیوار کے ساتھ آ کر ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر سی نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی ہے، دوسری میں انا آتینا پڑھی ہے فجر کی نماز میں. صحابہ کہتے ہیں کہ پیچھے والے صحابہ جو پچھلی آخری صفوں میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ تکبیر تحریمہ تو عمر کی ہے لیکن قرات کی آواز عبد الرحمن بن عوف کی کیوں آ رہی ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہو رہا ہے. اب اس مجوسی نے نکلنے کی کوشش کی، صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کی. صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی وہ نکل نہیں سکا. اس نے بڑی کوشش کی صف توڑنے کی، صف نہیں ٹوٹی. تو اس نے اندھے دھن خنجر مارنا شروع کیا، ایک صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں. 6 صفوں کے اس نے 13 افراد اس نے زخمی کیے، جن میں سے 6 تو اسی وقت شہید ہو گئے، بقایا جو ہے وہ زخمی تھے. تو اتنے میں 7ویں صف میں ایک عراقی صحابی کھڑے ہوئے تھے،
انہوں نے اپنا کمبل اتار کر ایسے اس کے اوپر پھینکا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اس مجوسی نے اپنے سینے پر خود وار کر کے خودکشی کر لی. زندہ گرفتار نہیں ہوا, خودکشی اس نے کر لی, مر گیا. ایک بات اس سے یہ پتہ چلی ہے نماز کی اہمیت کتنی ہے. امیر المومنین عمر یہ نہیں کہہ رہے ہائے پہلے مجھے بچاؤ, عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا تاکہ نماز نہ ٹوٹے. نماز کی اہمیت یہ ہے ہم اچھے سازگار حالات میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. تو جیسے نماز مکمل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً آواز دے کر کہا مجھے چھوڑو, پہلے اس شخص کو دیکھو جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. صحابہ نے جب یہ ڈاٹا کھولا اس کا چہرہ دیکھا, کہا یہ تو وہ مجوسی غلام ہے کافر ابو لولو فیروز. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے, میں کسی کافر کے ہی ہاتھوں مارا جا رہا ہوں. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر اٹھا کر گھر لے گئے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا ان صحابہ اکرام پر. ہمارے نبی نے کیا تربیت کی تھی ان کی, کیسا ایمان ان کا بنایا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے جب گھر میں لے جا کر ابا کو بٹھایا ہے تو پہلا لفظ یہ نہیں کہا ابا تیرا کیا حال ہے, کہاں کہاں زخم لگے, کیسی کیفیت ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, پہلا لفظ یہ کہہ رہا ہے بیٹا ابا جان آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, پہلے نماز پڑھ لو. کیسا باپ ہے, کیسا بیٹا ہے. باپ نے کیا اعلیٰ تربیت دی ہے بیٹے کو, اور بیٹے نے کیسی اچھی تربیت ایکسپٹ کی ہے باپ سے. پہلا لفظ بیٹا یہ کہہ رہا ہے ابا آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, آپ پہلے نماز پڑھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہاں بیٹا جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا, اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا. بار بار یہ کہہ رہے تھے. وضو کرایا, وضو کرا کر نماز پڑھانے لگے. خون نکل رہا ہے, ایک بات سنو, جب خون بہہ رہا ہو تو ایک دفعہ وضو کیا ہوا کافی ہوتا ہے, پھر خون بہتا بھی رہے اس وقت کے لیے کافی ہوتا ہے. ہاں اگر خون رک جائے پھر جاری ہو جائے پھر نیا وضو کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر کا مسلسل خون نکل رہا تھا. یہ میں اس وجہ کہہ رہا ہوں کئی پاگل لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, وہ خام کا اعتراض کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. خون نکل رہا تھا وضو ہی نہیں ہوا, نماز کیسی ہوئی؟ یہ اپنے علم میں اضافہ کر لو بھائی, یہ 1.5 عقل والے جو ہے نا ان کا علم زیادہ ہی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرایا گیا. وضو کرانے کے بعد حضرت عمر نے نیت باندھی نماز کی, پھر بے ہوش ہو گئے, غشی آ گئی. پھر دوبارہ جیسے ہوش آیا تو بیٹا فوراً کہنے لگا ابا جان آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ پہلے نماز پڑھ لو. حضرت عمر پھر کہنے لگے ہاں بیٹا جو نماز نہ پڑھے اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, کہہ کر پھر نیت باندھ لی. پھر نماز پڑھنے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا بیٹے نے پھر نماز کے لیے کہا, یہاں تک کہ بار بار متنبہ کرنے پر 6ٹھی دفعہ میں حضرت عمر نے نماز اپنی مکمل کی فجر کے وقت میں, قضا نہیں ہونے دی, قضا نہیں ہونے دی. یہ ذی الحجہ کی اکثر کر کے تاریخ کی روایات میں آتا ہے 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے تھے, اس کے بعد 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے. بعض روایات میں آتا ہے 26 ذی الحجہ, 26 ذی الحجہ, لیکن وہ قلیل قول ہے. اکثریت کا جو قول ہے وہ یہی ہے. یہ بات بھی میں اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں, جو عمر کے مخالفین ہیں نا ان کو ان دنوں میں بڑا ہیضہ چل رہا ہوتا ہے کہ 1 محرم اس کی شہادت کیوں منا رہے ہیں, اس کو پہلے نمٹا دینا چاہیے نا. وہ زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال کہہ رہے تھے 26 ذی الحجہ کو, اس سال سوشل میڈیا پر نیا کلپ اسی شخصیت کا آ گیا, وہ کہہ رہا 25 ذی الحجہ کو, اگلے سال انشاءاللہ 24 کو ہو جائے گا. وہ پیچھے لانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ عجیب بے وقوفی ہے یار. شہادت تو ہمارے نزدیک اعزاز ہے. اگر 1 محرم میں 2 عظیم شخصیات کی اگر شہادت مل جائے تو ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہے, غم کا تو نہیں ہے. شہادت ایک عظیم نعمت ہے,
اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ابدی نعمت قرار دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتی۔ خیر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک بستر علالت پر رہے۔ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے آئے۔ جس وقت وہ آئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین یہ رونا کیسا، ڈر لگتا ہے موت سے؟ کہا نہیں علی میں موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر؟ کہا میں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، پتہ نہیں وہاں پر میرے ساتھ کیا حال ہوگا، اس چیز سے ڈر لگتا ہے، اس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ میں ایک دشمن عمر کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ یہی حدیث پیش کر رہا تھا کہ علی کے سامنے عمر نے کہا مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب اس کے کرتوت ایسے تھے نا جس کی وجہ سے اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اعتراض کیا۔ اس عقل کے اندھے کو یہ نظر نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تمام حدیثوں کی کتابوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں روزانہ 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر جس دن میں نہ مانگ سکوں سارا دن میرے دل پر ایک دھواں سا، ایک غبار سا چھایا رہتا ہے۔ کیا حضور کے اعمال ایسے تھے جو بار بار معافی مانگنی پڑ رہی تھی؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام احادیث میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں ایسا روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ کیا علی کے اعمال ایسے تھے جو اتنا رونا پڑ رہا تھا؟ یہ عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اعتراض صرف عمر پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں آخرت کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین عمر آپ ٹینشن نہ لو، آپ کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جو آپ کے لیے بشارت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی وہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سراج الجنت عمر، جنت کا چراغ عمر ہے، جو جنت کا چراغ ہے اس کے لیے آگے آخرت میں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ تجھے جنت کا چراغ قرار دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لکھ کر دے دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا میری زبان پر یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یقین ہے، جب کل اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا نا عمر کیا لے کر آیا، میں یہ رکا آگے کر دوں گا یا اللہ علی نے تیرے نبی کی بات دی تھی میں یہی لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو کہا حسن لکھ کر دو، لکھوایا۔ لکھ کر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، عبداللہ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں میرے سینے کے اوپر یہ رکا رکھ دینا، یہ رکا رکھ دینا۔ پھر جب وفات ہونے لگی ہے یکم محرم الحرام کو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں، لیکن وہ خطہ زمین ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اماں عائشہ کی ملکیت ہے، آپ میری طرف سے جا کر ان سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر گئے اماں عائشہ کے پاس، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتلایا تو اماں جان کہنے لگی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیوں یہاں میرا باپ بھی سویا ہوا ہے، یہاں میرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، میں چاہتی تھی کہ میں اپنوں کے ساتھ ہی آرام کروں، لیکن اگر عمر کا دل چاہتا ہے تو میں اپنا حق چھوڑتی ہوں،
میں یہ جگہ عمر کے لیے دے دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں بیٹا نہیں، ابھی نہیں، جب میری روح نکل جائے مجھے کفن وغیرہ دے دو، جنازہ پڑھ لو، جب دفنانے کا وقت ہے میری میت اٹھا کر اماں عائشہ کے دروازے پر لے جانا، اس وقت جا کر دوبارہ اجازت طلب کرنا۔ کیوں؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے امیر المومنین سمجھ کر اس روب کی وجہ سے یا عزت احترام کی وجہ سے وہ اجازت دے رہی ہو۔ جب میں مر جاؤں گا، روح نکل جائے گی، پھر تو یہ ٹینشن نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا، پھر اگر وہ اجازت دے دے مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو جب آخری وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو کہنے لگے مجھے زمین پر لیٹا دو، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے زمین پر لیٹا کر سر ایسے گود میں رکھ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَيْحَكَ، ستیہ ناس ہو تیرا، میں کہہ رہا ہوں مجھے زمین پر ڈال دے۔ تو بیٹے نے پھر اپنا سر اپنی گود سے بھی ہٹا لیا، زمین پر ڈالا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین پر اپنے گال رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ تیرے پاس حاضری کا وقت ہے، اگر تو نے رحم نہ کیا تو میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے، اگر تو نے رحم نہ کیا میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لے جا کر روضہ اطہر کے سامنے رکھا گیا، دفن کی اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفنانے میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ تمام بڑے بڑے صحابہ سب شامل تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، حضرت عمر نے نصیحت کی، وصیت کی تھی۔ جب دفن کر دیا، قبر کو بند کیا جا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ روتی ہوئی آواز سے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے جب پیچھا مڑ کر دیکھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو وہ کہہ رہے تھے مجھے یقین تھا اس نے یہیں دفن ہونا ہے۔ کیوں؟ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، جس سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ جس طرح یہ زندگی میں ساتھ ہیں وفات کے بعد بھی یہ اسی طرح کٹھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ مسجد میں ان ہوئے تو صحابہ دیکھ رہے تھے حیرت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور رک گئے، کہا کیا دیکھتے ہو؟ کننا احیانا کذا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، جس طرح دنیا میں میں اور ابو بکر عمر ہم ساتھ ہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا، مجھے اٹھایا جائے گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا ہے۔ اب بھی جس خطے میں یہ شخصیات موجود ہیں وہ روئے زمین کا وہ خطہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، روزتی روزۃ من ریاض الجنہ، جس ٹکڑے میں میں دفن ہوں یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ چھوٹا حصہ نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر تک بھی آتا ہے۔ آپ نے جو حاجی یا عمرہ کر کے آئے ان کو پتا ہوگا، سبز قالین جہاں جہاں پر لگا ہوا ہے وہ سارا ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے۔ یعنی ابو بکر عمر ابھی سے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے، کسی کی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔